वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। आप देख रहे हैं इमर्जिंग ब्लॉक्स। सारी दुनिया में मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। ज़ाहिर है फार ईस्ट में आसियान है, बहुत ही ताकतवर पैसिफिक रीजन। सार्क बना था इस रीजन में, साउथ एशिया में। वो हिंदुस्तान की हठधर्मी की वजह से ज़ाहिर है वो प्लेटफॉर्म इनएक्टिव हो गया है और सार्क के जितने मेंबर ममालिक हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं लेकिन मीटिंग कभी नहीं होती। और जब से नरेंद्र मोदी साहब माशाल्लाह बस से इक़्तिदार बैठे हैं, उन्होंने सार्क को रिडेंडेंट कर दिया है और शायद अबंडन कर दिया है। नहीं होना चाहिए, प्लेटफॉर्म ज़िंदा रहने चाहिए और इसी में गुफ्तगू और बातचीत ही, मुज़ाकरात ही किसी भी मसले का हल होते हैं। बड़े से बड़े डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती ही मुज़ाकरात और गुफ्तगू के साथ होती है। ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और उसके बाद साउथ अफ्रीका, ये बहुत बड़े ममालिक हैं। इनकी अपनी इकॉनमी की जो स्ट्रेंथ है वो अमेरिका की इकॉनमी जो 28 ट्रिलियन के ऊपर है US डॉलर्स, 28 ट्रिलियन की इकॉनमी के बराबर चीन और रशिया, ब्राज़ील, इंडिया और साउथ अफ्रीका। और इसमें मज़ीद ममालिक शामिल हो गए हैं। ईरान आ गया है इसमें, इजिप्ट है, एथियोपिया है, मुत्तहिदा अरब अमारात यानी दुबई और सऊदी अरब है, इसके साथ अर्जेंटीना है साउथ अमेरिका में। यानी साउथ अमेरिका के दो बड़े मुल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं जो ग्लोबल ब्लॉक्स होते हैं उनकी क्या अहमियत है। शुरू करते हैं अपने ही मुल्क से, अपने ही ख़ित्ते से। जनूबी एशिया, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और नेपाल। ये बेगम खालदा ज़िया ने, बांग्लादेश की जो वज़ीर आज़म थी, उन्होंने किसी ज़माने में इनिशिएटिव लिया था। फोरम बन गया सार्क के नाम से, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका नाम था और है। इसको अबंडन कर दिया। ज़ाहिर है भारत और पाकिस्तान के जो इख्तलाफात हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, कश्मीर का इशू है या सियाचिन का इशू है या पानी का इशू है, वो अपनी जगह मौजूद है। और नतीजे निकला कि एक दूसरे के साथ नाराज़गी के नतीजे में प्लेटफॉर्म ही यानी फोरम ही ज़ाहिर है गुम हो चुका है कहीं पर। इसके मुकाबले पे आसियान सबसे बड़ा, यानी मशरक़ी बईद में, जिसमें मलेशिया, सिंगापुर वगैरह शामिल है, तो बहुत बड़ा फोरम है। और वो फोरम के जो फ़वाइद हैं मलेशिया और इंडोनेशिया तक जा रहे हैं और वहाँ की पूरी आबादी उसका इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं उससे। अब आ जाते हैं एक नए फोरम की तरफ, ब्रिक्स। ये बना था, पहले ब्रिक था। ब्रिक मीन्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। उसके बाद साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, ब्रिक्स बन गया। और सब्सिक्वेंटली इसमें अफ्रीका से इजिप्ट और एथियोपिया, एशिया से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान और फिर साउथ अफ्रीका से अर्जेंटीना। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया कि जिसके बारे में मैं अभी आपके खिदमत में तफसील पेश करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म कितना मजबूत और कितनी ताकत रखता है। इसके मेंबर ममालिक की मुआशी सूरत हाल कहाँ खड़ी है और ये अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक सवाल है। ज़ाहिर है डॉलर की डोमिनेंस है, दुनिया भर में सबसे बड़ी करेंसी डॉलर, उसके बाद यूरो और फिर बाद में दूसरी करेंसीज आती हैं। और डॉलर की मैनिपुलेशन समझ लीजिए, या उससे जो पैक किया हुआ है, जो रिलेशनशिप है ट्रेड के अंदर, जो उससे ताल्लुक़ है और उसका इस्तिफ़ादा है, उसका इस्तेमाल है, वो दुनिया जानती है उसके बारे में। तो आबादी कितनी बनती है इस पूरे रीजन की जो ब्रिक्स में शामिल है इस वक्त? 3.5 अरब। यानी अगर 7.5 अरब लगा ली जाए तो 3.5 अरब जो आबादी है वो सिर्फ इसी ख़ित्ते के अंदर इन ममालिक की बनती है जो मैंने आपकी खिदमत में ब्रिक्स की शक्ल में दिया है। पाकिस्तान ने इसके मेंबरशिप के लिए दरख्वास्त दी हुई है और अभी तक उसकी मेंबरशिप नहीं मिली। उम्मीद की जा सकती है कि 22 और 24 अक्टूबर यानी आइंदा 15 दिन के बाद तातारिस्तान यानी रशिया के एक यानी मुल्क तातारिस्तान के शहर काज़ान में होने वाला जो इजलास है, जिसमें समिट है,
جس میں ان تمام ممالک کے سربراہان وہاں پر آئیں گے، اور ایجنڈا ہے ظاہر ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کا ہے، کوآپریشن کا ہے، ڈالر کرنسی کو کس طرح سے مینیج کیا جانا چاہیے، کس طرح اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، وہ ایشو ہے۔ چائنا کے صدر اس میں جائیں گے، اور اس کے بعد رشیا کے صدر پیوٹن وہاں موجود ہوں گے میزبان کے طور پر۔ تو یہاں پر ہماری درخواست پاکستان کی گئی ہوئی ہے کہ ہمیں بھی اس کی ممبرشپ دی جائے۔ سب کے پاس ویٹو پاور ہے، اگر ایک ملک منع کر دے تو اس کو ممبرشپ نہیں دی جا سکتی۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب بھی آئیں گے وہاں پر، اگرچہ یہاں پر ایس سی او کی میٹنگ ہے اسلام آباد میں اگلے ہفتے 15 تاریخ کو، انہوں نے اپنے وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے، میڈیا میں یہ خبر آ چکی ہے، پاکستان کو بتا دیا گیا ہے میزبان کو۔ ایس سی او چائنا کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، یہ بڑا پلیٹ فارم ہے، اس میں بھی انیشیٹو چائنا کا ہے، تو شنگھائی کے نام پر ہے یہ۔ اس طریقے سے 3.5 ارب کی آبادی ہے، اور میں تفصیل آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ ان کی معیشت جو ہے نا 29 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے، 29 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے، جبکہ امریکہ کا جو بلاک ہے اس میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ خود امریکہ کی جو معیشت ہے اس کا سائز کتنا ہے، 29 ارب ڈالر اکیلے امریکہ کا ہے، 28.8 سائز آف اکانومی، اور اس کی پرچیزنگ پاور پیرٹی کے بیسس پر بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو یہ اسٹرینتھ آ رہی ہے، جس میں ہر امریکہ کی جو شخص ہے، آبادی کا جو فرد ہے، بندہ ہے، اس کی جو آمدنی ہے سال میں 85,000 امریکی ڈالر، اور 50,000 ڈالر جو ہے وہ یورپ کی بنتی ہے، یورپین یونین کا جو ڈیٹا میں نے لیا ہے، اعداد و شمار لیے ہیں، اور اس کی جو سائز آف اکانومی ہے پوری، یعنی معیشت کا پورا سائز یورپ کا، جس میں بیلجیم ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، اسپین ہے، پورچگل ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کی جو سائز آف اکانومی ہے وہ 19 ٹریلین ڈالر کی ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ 48 تقریباً ٹریلین ڈالر امریکہ کا گروپ ہے، امریکہ کا فورم ہے، امریکہ کے اسٹرینتھ ہے پوری کی پوری۔ اس کے مقابلے پر اگر آ جاتا ہے گروپ یہ بریک کا، تو اس کی جو مالی حالت ہوگی وہ کیا ہوگی کہ چین کی 19 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے، اور 5ویں ایمرجنگ اکانومی انڈیا کی اس میں شامل ہے، جس کی اسٹرینتھ تقریباً 5 ٹریلین ڈالر ہے، اور رشیا کی 6 ٹریلین ڈالر ہے، اور باقی برازیل، سعودی عربیہ، ایجپٹ، یو اے ای، ارجنٹینا، ایران شامل ہیں۔ تو یہ ملا کر یعنی امریکہ کے پلیٹ فارم تک، امریکہ اور الائڈ گروپ کے پلیٹ فارم تک، یورپ تک تو نہیں پہنچتے، لیکن ایک اسٹرینتھ ضرور بن جاتی ہے تقریباً 30 ٹریلین ڈالر کی، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ تو معاشی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اگر یہ چاہیں تو اپنی ایک کرنسی دے سکتے ہیں ٹریڈ کے لیے، یہ چاہیں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، منوورنگ اور مینوپولیشن جو ڈالر کے ذریعے کی جاتی ہے، گلوبل امپیکٹ ہے، کریٹ کیا جاتا ہے، سیاسی یعنی جو مداخلت ہے وہ کی جاتی ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، رجیم چینج کیے جاتے ہیں، حکومتیں بدلی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کے اوپر بھی انفلوئنس امریکہ کا ہی ہے اور یورپ کا ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر یہ پلیٹ فارم یہ 22-24 کو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی پاکستان، اس کا اور بھی بہت سارے ایجنڈا میں پوائنٹ ہو گئے جو میرے پاس نہیں ہیں، وہ جیسے ہمیں حاصل ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ تو اگر پاکستان اس کا ممبر بنتا ہے تو معاشی طور پر پاکستان کو اس کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہے کوئی اس میں۔ تو یہ ہے وہ بلاکس کی صورتحال جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ 2006 میں برک معرض وجود میں آیا تھا، اور آج لگا لیجئے کہ کتنے سال ہو گئے ہیں، تقریباً 18 سال یا 17 سال۔ اس عرصے میں وہ اس ریجن نے بہت ترقی کی ہے، اور ممبر ممالک آگے آگے بڑھ رہے ہیں، مسلسل بڑھ رہے ہیں، جیسے G20 اس میں سعودی عربیہ موجود ہے، انڈیا بھی موجود ہے، پاکستان نہیں ہے، پاکستان تو غریب ملکوں میں G77 میں۔ تو اگر یہ بریک کا پلیٹ فارم پاکستان کو حاصل ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے خطے کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کو اس میں فائدہ ہوگا، قریب قریب، یعنی بھارت، چائنا، پاکستان، ایران، پھر اس کے بعد سعودی عربیہ، یہ 5 ملک تو صرف بریک میں یہیں شامل ہو جاتے ہیں،
اور اپ نارتھ میں رشیا موجود ہے، جس کا یقیناً جو پائونیئر ہیں، جو اسپانسرنگ کنٹری ہے چائنا اور رشیا، ان کی آج کل گلوبل پالیٹکس میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں بہت بڑا کانفلکٹ ہے۔ اور آپ کے سامنے موجود ہے صورتحال کہ اسرائیل نے مسلسل غزہ میں، فلسطین میں جو ظلم ڈھائے، 40,000 سے زیادہ معصومین کا قتل کیا اس نے، بچوں کا، عورتوں کا، مردوں کا، بوڑھوں کا، اور اس کے بعد انہوں نے لبنان پہ حملہ کیا، اور وہاں پہ بھی ابھی تک بے شمار لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں، اس ریئیکشن میں، اور اسماعیل ہانیہ جو کہ حماس کے پولیٹیکل بیورو چیف تھے، وہ پولیٹیکل چیف تھے ادھر کے، تو ان کے حماس گروپ کے، فلسطین کے، ان کو کہاں مارا گیا؟ ان کو شہید کیا گیا جو وہ ایران میں ابراہیم رئیسی کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں امریکہ کا ایک انٹرنیشنل رول ہے، پالیٹکس ہے، اور یقیناً اور یوکرین کی جنگ آپ کے سامنے موجود ہے، جہاں پہ رشیا اور الائڈ فورسز اور یوکرین کی جنگ جاری ہے۔ اس صورتحال میں چائنا، رشیا اور یہ پلیٹ فارم یقیناً کوئی نہ کوئی جادو دکھائیں گے، اور مانیٹری مارکیٹ میں، انٹرنیشنل کاروبار میں، اس میں معاشی صورتحال میں، پلیٹ فارم میں یقیناً ایک کانفلکٹ کی سچویشن کو ریزولوشن میں لانے میں ایک ہیلپفل ہوگا یہ امر، اس طرح کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوگا، بلکہ سمجھ لیجیے کہ مقابلے کا رجحان، کمپٹیشن کا رجحان پیدا ہوگا دونوں گروپوں کے درمیان میں، اور اس کا فائدہ عوام الناس کو ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ درخواست وہی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔